توجہ میری طرف رہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں، کیا یہ احسان نہیں؟ بہت بڑا احسان ہے۔ نہیں تھے پھر ہوئے، اچھا ہوئے تو کیا ہوئے؟ کیا نہیں تھے جب کوئی ہماری مرضی تھی کہ ہم یہ ہو؟ وہ تو اللہ بے نیاز ہے، اللہ الصمد، کوئی پرواہ نہیں۔ نہیں تھے وہ چاہتا تو کسی جانور کی شکل میں کر دیتا۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، محمد ابن عبد اللہ۔ اگر وہ چاہتا انسان بنایا، کیا یہ انسان نہیں؟ انسان بنایا یہ یعنی اب میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، کیونکہ تفصیل کے لیے تو ظاہر بات ہے یہ مواقع بھی بہت کم پڑتے ہیں۔ انسان بنایا، اچھا اس پر جب رب نے انسان بنایا تو بہت بڑا احسان، ٹھیک ہے انسان بنایا، اور انسانوں کو آپ دیکھیں روز مرہ ہمارا مشاہدہ ہے، انسان سب یکساں نہیں ہے۔ انسان بھی ایسے ہیں کہ کوئی ایسا ہے کہ جس کی آنکھ ایک ہے، اور ہمیں رب نے سلامت 2 آنکھیں دی۔ ایسے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جن کا ایک پاؤں نہیں، ایک ٹانگ نہیں، کسی کی 2 نہیں، اور ہماری 2۔ کیا یہ احسان نہیں؟ اب آپ ذرا سوچتے چلے جائیں، صرف یہ وجود جو ہے اس پہ غور کریں کتنا احسان ہے رب کا، کہ کتنی موزون اور کتنی بہترین رب نے یہ یعنی شکل عطا فرمایا۔ انسان بنایا، صحیح الاعضاء بنایا، اور سارے اعضاء درست بنائے، اور پھر یہ حسین شکل دی، اور اس کے بعد میں عرض کروں کہ انسان تو وہ بھی ہیں جنہیں ہم یہودی کہتے ہیں، جنہیں ہم عیسائی کہتے ہیں، جنہیں ہم مشرک کہتے ہیں، جنہیں مجوسی کہتے ہیں، اور یہ ساری کی ساری جو جماعتیں یہ جہنمی ہیں، یہ سب جہنمی ہیں، اور یہ جہنمی ہیں وہ بھی انسان ہیں، ہم بھی انسان۔ کیا یہ احسان نہیں ہے کہ ان سب میں سے چن کر کے ایمان دے کے جنتی بنا دیا؟ بے شک، سبحان اللہ۔ کیا یہ احسان نہیں ہے؟ یعنی ایمان کی دولت عطا فرمائی، یہ رب کا کرم ہے، اور چناؤ مصطفیٰ کا ہے، یہ چناؤ میرے نبی کا ہے، کیونکہ ایمان نور ہے، اور نور مصطفیٰ جسے چاہتے ہیں اسے دیتے ہیں۔ ایمان نور ہے، اور یہ نور ہمارے سینوں میں ہے، اور یہ نور در رسول سے ملا ہے، اور یہ رسول کا بھی احسان ہے، خدا کا بھی احسان ہے کہ ہم صرف انسان ہی نہیں بلکہ انسانوں میں سب سے الگ شان والے صاحب ایمان ہیں، اور صاحب ایمان ہیں۔ اس پر بھی ایک بات عرض کرتا چلوں، اگلے نبی کم و بیش 1,24,000 ان کی امتیں تھی یا نہیں؟ اچھا جو ان کا کلمہ پڑھتے تھے وہ مومن تھے یا نہیں؟ مومن تھے نا، بے شک تھے۔ جن خوش نصیبوں نے انبیاء سابقین کا کلمہ پڑھا وہ سب مومن تھے، وہ سب مومن تھے، مومن ایمان والے، نور والے، وہ بھی مومن، انسان اور مومن، اور ہم بھی مومن۔ لیکن رب نے کرم فرمایا کہ ہمیں 1,24,000 نبیوں میں سے کسی نبی کی امت نہیں بنایا، بلکہ رب نے ہمیں ان سے بڑھ کر کے یہ اعزاز اور یہ عزت بخشی کہ رب نے ہم کمزوروں کو، ہم ناداروں کو، جو کسی قابل نہیں ہیں، پھر بھی کرم ہے رب کا، احسان ہے رب کا، صدقہ مصطفیٰ کا کہ ہمیں رب نے کسی عظیم الشان انبیاء سابقین میں سے کسی نبی کی امت میں نہیں بلکہ رب نے ہمیں بنایا، پیدا کیا اپنے محبوب کی امت میں۔ کیا یہ رب کا احسان نہیں؟ بے شک، سبحان اللہ۔ یہ تو وہ دولت ہے کہ جو ہم حضور کے امتی ہیں نا، یعنی جس ہم ہیں محمدی، یہ جو ہے نا یہ میں نے ابھی جو لفظ لیا ہے محمدی ہیں ہم، اور یہی محمدی بننے کے لیے نبی دعا مانگتے تھے کہ مولا ہمیں محمدی بنا،
اور اس میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی دعائیں تو اکثر آپ سنتے رہتے ہیں. انبیاء دعا مانگیں کہ پروردگار عالم ہمیں محمدی بنا، اور رب نے ہم پہ احسان کیا کہ اپنے فضل سے ہمیں محمدی بنا دیا. بے شک. تو میں اس پہ سوال کر رہا تھا کہ کیا یہ احسان نہیں؟ وہ حضرت محبوب سبحانی قطب ربانی واز فرما رہے تھے، بڑی مشہور کرامت ہے، آپ واز فرما رہے تھے اور اوپر سے حضرت خضر گزرے تھے. اور حضرت خضر ہیں اسرائیلی، کہ بنی اسرائیل کے جو مقدس پیغمبر آئے اور ان کی قوم، انہیں اسرائیلی کہا جاتا ہے، اولاد یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. اولاد یعقوب کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اور اس میں ہزاروں نبی تشریف لائے، ہزاروں کی تعداد میں. تو حضرت خضر انہی میں سے تھے. اور غوث اعظم بات فرما رہے، اوپر سے خضر گزرے تھے تو غوث اعظم نے فرمایا تھا اسرائیلی ذرا نیچے آ اور محمدی کی بات سنتا تھا. غوث اعظم نے اپنی پہچان کیا کروائی کہ وہ اسرائیلی اوپر سے گزرتے ہوئے ذرا نیچے آ محمدی کی بات سن جا. اللہ اکبر. اس لفظ پر غوث اعظم کی ذات فخر کر رہی ہے اور صدقہ مصطفیٰ کا ہے کہ رب نے اپنے احسان سے ہمیں یہ اعزاز دے دیا کہ کائنات میں رب نے ہمیں محمدی بنا دیا. سبحان اللہ. بے شک. ہم محمدی ہیں. تو اتنے بڑے احسان، لیکن کہیں بھی رب نے ان احسانوں کو یہ کہہ کر کے نہیں جتایا کہ میں نے تمہیں انسان بنایا، 2 آنکھیں دی، 2 ہاتھ دیے، 2 پیر دیے، صحیح سالم اعضاء دیے، اور تمہیں میں نے اپنے حبیب کی امت میں بنایا اور میں نے تم پہ احسان کیا. نہیں، یہ تو ہمارے وجود تک محدود بات تھی، اور اس وجود کے لیے جو بنا ہے اس کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں. یہ ہمارا وجود تھا جس کا میں نے ذکر کیا کہ اس میں کتنے رب کے احسان اور نعمتیں ہیں، اور پھر یہ وجود رہے کہاں، رہنے کے لیے کیا کیا چاہیے، وہ ساری چیزیں رب نے پیدا فرمائی. اور وہ رب کے احسان نہیں تو پھر اور کیا، زمین نہ ہوتی تو رہتے کہاں، آسمان نہ ہوتے تو میاں کہاں سے برستا، میاں نہ برستا تو کھاتے کہاں سے، پیتے کہاں سے، ہوا نہ ہوتی تو سانس کہاں سے لیتے. کتنے بڑے احسان ہیں. پہلے یہ بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن آج ہر آدمی اس نقطے کو آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ باقی سارے احسان اگر بھول جائے کوئی بندہ، یہ جو راحت سے، چین سے، سکون سے، یہ جو آرام سے سانس لے رہے ہیں، یہ سانس اس لیے لے رہے ہیں کہ ہوا چل رہی ہے. اور اگر ہوا ایک لمحہ کے لیے رک جائے، ہوا نہ رہے تو آدمی سانس نہیں لے سکتا. ایک ایک سانس اور اس کے لیے ہوا چاہیے، اور اسی ہوا کا نام آج کل آکسیجن رکھا ہے. آکسیجن کے وجہ سے آدمی زندہ ہے، اور آکسیجن اگر یہ زندگی بھر سانس خرید کر کے اور پھر اگر لینی ہوتی تو بتائیے ہے کوئی جو زندہ رہ سکتا؟ کیا یہ رب کا احسان نہیں؟ بھئی ہوا ہے تو ہم سانس لے رہے ہیں، ہوا نہ ہو تو سانس نہیں لے سکتے. اچھا، اگر جیسے کئی چیزیں ہیں جن کو ہم خرید کے استعمال کرتے ہیں اور وہ رب نے انتظام کر دیا ہے اور اس میں ہم کامیاب ہیں، کیونکہ تکلیف والا معاملہ نہیں ہے، وہ خرید سکتے ہیں، خرید رہے ہیں. اور آج کل تو دیکھیں لائٹ بھی، پانی اور یہ ساری چیزیں خرید رہے ہیں. اب اندازہ فرمائیں اگر یہی حال اس ہوا کا ہوتا کہ ہوا بھی خرید کر کے اور پھر سانس لینی پڑتی. یہ سانس جو لے رہے ہیں خرید کر کے اگر لینی پڑتی تو کیا کوئی ہے جو مہیا کر سکے؟ چند مریضوں کے لیے پوری دنیا پریشان تھی اور وہ پورا نہیں کر پا رہے تھے اور پلانٹ بھی کھڑے کر دیے، لیکن پھر بھی فیل ہوئے. یہ کرم ہے رب کا، یہ انسان پہ اس کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے اتنا بڑا احسان کیا لیکن پھر بھی نہیں جتایا. ہاں، ایک احسان جب رب نے کیا تو رب نے فرمایا اے ایمان والو، اے مومنو،
احسان کون سا؟ یہ احسان ہے میرے اور آپ کے آقا کی تشریف آوری، حضور کی تشریف آوری، یہ ہے بڑا احسان۔ اور یہاں پر بحثیں کرنے جائیں بھئی یہ بڑا احسان کیوں ہے، کیوں تو کوئی کہے گا بھی نہیں، لیکن سمجھنے کے لیے اگر کوئی کسی کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو کہ اتنے بڑے بڑے احسان تھے، رب نے احسان نہیں جتایا، احسان جتانے والے کا عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ لا تبطل صدقات بالمن والاذى، رب نے فرمایا صدقہ دو، خیرات دو، بھلائی کرو، تو کسی کے اوپر بھلائی اور احسان کو مت جتاؤ اور اس کے اوپر اپنے احسان کا وزن نہ رکھو، یہ سارا ثواب ختم ہو جائے گا۔ احسان مت جتلاؤ، ہر جگہ پہ مومنوں کو منع کیا اور سب کو منع، رب خود احسان جتا رہا ہے، اور وہ بھی ایک احسان، باقی کوئی نہیں، اور وہ احسان ہے کیا؟ تو رب نے فرمایا اذ بعث فیہم رسولا، جب رب نے ان میں رسول بھیجا۔ وہ احسان یہ ہے کہ جب رب نے رسول بھیجا۔ اب میں یہ ساری بحثیں جو ہیں اس سے قطع نظر، کیونکہ الحمدللہ میں جس یعنی روش سے اور جس انداز سے بات کر رہا ہوں تو یہ تو فجر تک چلے، کوئی حرج نہیں، کیونکہ اس انداز سے تو یہ بات ختم ہونے والی نہیں۔ لیکن میں بنیادی بات عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے احسان کیا، بہت بڑا احسان۔ اس احسان سے پہلے، اب میں بالکل ساری چیزوں سے ہٹ کے، پہلے جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ دو تصویریں رکھنی آپ کے سامنے، اللہ کرے دو سین، تصویر سمجھ میں نہ آئے تو آج کل سین تو سمجھ میں آتا ہے، سین سے مراد یہ جو پردے لگے ہیں گھروں میں، پردے، ان پردوں میں جو دکھائی دیتا ہے، اور اسی سین پر نظریں ٹکی رہتی ہیں اور نظریں ہٹنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ نماز کا وقت جائے تو جائے، ماں بلاتی رہے تو بلاتی رہے، باپ بلاتا رہے تو بلاتا رہے، کاروبار میں نقصان ہو تو ہوتا رہے، نیند اگر غائب ہو تو ہوتی رہے، رات بیتے تو بیتتی رہے، اسی پردے پر، اسی سین پر، اور سین کے بعد سین، اور یہ ساری تصویریں آتی رہتی ہیں اور لوگ اسی میں مشغول ہیں۔ تو اگر حال سمجھ میں نہ آئے اور اگر تصویر سمجھ میں نہ آئے تو میں صرف دو سین آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اور وہ بھی بڑے مختصر انداز میں۔ ایک سین ہے میرے آقا کی آمد سے پہلے کا اور ایک ہے بعد کا، اور یہ دو سین عرض کر کے اور پھر میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر کے اور یہ استدعا کروں گا کہ اب تیسرے سین پر بھی نظر رکھیں کہ یہ کون سا ہے، پہلے والا ہے یا بعد والا، فیصلہ خود ہو جائے گا۔ اگر پہلے والا ہے تو یہ ناقدری ہے، اور اگر بعد والا ہے تو کامیابی ہی کامیابی ہے۔ آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ رب نے مومنوں پہ احسان کیا اور ان میں عظمت والا رسول بھیجا۔ یہ رسول ان پہ کیا کرتا ہے؟ یعنی ان کے جسم کو، ان کے دل کو پاک فرماتا ہے اور ان پر قرآن کی آیتیں پڑھتا ہے۔ رسول کا کام ہی یہی ہے، اور جب یہ رسول یہ کام کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے وہ سب کو معلوم ہے۔ یہ تو ایک ہوا یعنی اس کا یعنی جملے کا ایک حصہ۔ ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، یعنی یہ جو نبی نے تذکیہ فرمایا، جسم پاک، دل پاک، اور پھر یہ جو عظمت والے ہوئے، شان والے ہوئے، اور یہ جو پھر سجدہ کریں تو فرشتے آرزو کریں کہ ہم ان کی سجدہ گاہ کو بوسہ دیں، اور یہ زمین پہ سجدہ کریں، آسمان سے ان کے نام سلام آئے۔ یہ ساری عظمتیں جو بعد میں ملی، اس سے پہلے، میرے آقا کی آمد سے پہلے، مصطفیٰ کی تشریف آوری سے پہلے انسانوں کا جو حال تھا اس کو قرآن نے کہا ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اگرچہ وہ پہلے کھلی گمراہی میں تھے، یہ کھلی گمراہی کیا تھی میں سوال کی شکل میں پوچھتا جاؤں گا، آپ سر ہلا کے جواب دیتے جائیں۔ میں آپ سے اگر پوچھوں ظلم گمراہی ہے یا نہیں؟ ظلم کیا ہے؟ گمراہی ہے۔ بے حیائی، بے شرمی، نفرت، عداوت، اب یہ جتنے بھی نام یہ سب کیا ہیں؟ گمراہی ہیں۔ اور میرے آقا کی آمد سے پہلے دنیا میں یہی تھا،
دنیا میں یہی تھا تاریخ پڑھنے. اور میں آپ کو ایک جملہ دے رہا ہوں, آپ اگر کہیں سرچ بھی کریں اور کہیں سے اگر حاصل بھی کرنا چاہیں تو آپ جملہ لکھیں کہ حضور کی آمد سے پہلے عربوں کا حال. پوری تفصیل آ جائے گی. حضور کی آمد سے پہلے دنیا کا حال. میرے آقا جب نہیں آئے تھے تو سوائے ظلم کے کوئی چیز نہیں تھی. میں اگر یہ کہوں دل تھا, محبت نہیں تھی, آنکھیں تھی, شرم و حیا نہیں تھی, زبان تھی لیکن سچائی نہیں تھی, انسان تھا لیکن انسانیت نہیں تھی, انسان حیوانوں سے بھی بدتر تھے. یہ میرے آقا کی آمد سے پہلے کا حال تھا. کتابوں میں جو حالات لکھے ہیں قسم رب کی, مائیں بہنیں جہاں بیٹھی ہوں اور جہاں عام مجمع ہو وہاں ذکر کرنے میں بھی ہمیں تھوڑا سا جھجکنا پڑتا ہے. بے حیائی بے شرمی کا حال یہ تھا, آنکھ تو تھی لیکن حیا نہیں تھا, اور ان کے پاس دل تو تھے لیکن محبت نہیں تھی, اور ان کے اندر کوٹ کوٹ کر کے ظلم کو بھر دیا گیا تھا. سب سے بڑے ظالم, سب سے بڑے بدکار, سب سے بڑے شرابی, سب سے بڑے کبابی, لوٹ مار کرنے والے, قتل و غارت گری کرنے والے, لوگوں کے اوپر حد سے زیادہ ظلم کرنے والے, نہ اپنے کی پرواہ, نہ غیر کی پرواہ, نہ ماں کا حیا, نہ بہن کا, نہ شرم, نہ حیا, کوئی چیز نہیں تھی. انسان تھا لیکن انسانیت نہیں تھی. اسی کو قرآن نے کہا ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین, اگرچہ وہ بہت بڑی گمراہی میں تھے. میں نے عرض کیا نا, آپ نے شاید میں نے بات ایسی تھی اس لیے تھوڑا سا جوش کیا, نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ بات چونکہ قابل غور ہے. میں نے کہا کہ اس وقت کے حالات جو ہے نا اس کو ذکر کرتے ہوئے ہمیں بھی سوچنا پڑتا ہے, لیکن چونکہ تاریخ میں لکھا ہے, سوانے میں لکھا ہے, تفاسیر میں لکھا ہے, حدیثوں میں لکھا ہے, اس لیے ہمیں بھی ذرا سی کار سے بن جاتی ہے کہ اس حال کو ذکر کرنے میں ہم بھی تھوڑی سی اپنے اندر طاقت محسوس کرتے ہیں. مگر اگر ذرا سی انسانیت ہو تو ان کے ان کرتوتوں کا آج کا انسان ذکر بھی نہیں کر سکتا. میں صرف تھوڑا سا حوالہ دے دوں اور پھر آگے بڑھوں, اور وہ حوالہ یہ ہے کہ ان کے دل میں ہمدردی نہیں تھی, ظلم ہی ظلم تھا, خود بھی ظالم تھے اور ظالموں کی مدد کرتے تھے. یہ حال تھا. اس پر مفسرین کرام نے لکھا ہے دور دراز سے ایک آدمی, یہ حضور کے آمد سے پہلے کی بات ہے, یہ پہلے یہ حال تھا, پہلے حال یہ تھا. دور دراز سے ایک آدمی آیا حج کرنے, زیارت کرنے, کیونکہ مکہ پاک میں بیت اللہ کی زیارت ہر دور میں ہوتی رہی, ہر دور میں جب سے بیت اللہ بنا ہے اس کی زیارت ہمیشہ ہوتی رہی اور قیامت تک ہوتی رہے گی. اگرچہ طور طریقے جدا رہے لیکن اس اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے لوگ ہر دور میں آتے رہے اور آج بھی آ رہے ہیں. لیکن آج وہ شان ہے بیت اللہ کی جو مصطفیٰ نے دی ہے. بے شک, سبحان اللہ. تو ایک آدمی چلا بیت اللہ کی زیارت کے لیے, اور جب روانہ ہونے لگا تو اس کی نوجوان بیٹی نے کہا کہ ابو آپ جا رہے ہیں اللہ کے گھر تو مجھے بھی لے چلیں. اب کیونکہ آرزو تھی اور ارادہ صحیح تھا رب کے گھر کی زیارت, باپ نے بیٹی کو لیا. پہنچے مکہ. میرے آقا کی آمد سے پہلے دور جاہلیت میں ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین, یہ کھلی گمراہی, اور گمراہی یہ تھی یہ اللہ کے گھر کا طواف کرنے آیا, بیٹی پیچھے ہے, باپ آگے ہے, رؤساء مکہ بڑے بڑے تاجر اور یہ بڑے بڑے شریر حرم کے چاروں طرف یوں گویا قطاریں بنائے بیٹھے رہتے تھے, محفلیں سجتی تھی. ایک زبردست مکے کا تاجر, اس کی نگاہ اس لڑکی پہ پڑی. لڑکی بڑی حسین و جمیل تھی, حسن کا پیکر تھی, اور اس تاجر نے جب لڑکی کو دیکھا تو لاؤ دیکھا نہ تاؤ, آگے بڑھ کر کے اور لڑکی کا ہاتھ پکڑا اور باپ کے سامنے لڑکی کو چھینا اور چھین کر کے اور لے چلا. جس کو کہتے ہیں کہ اللہ کے گھر میں حرم میں لڑکی اغوا ہوئی, باپ دیکھتا رہا, وہ لے کے چلا. پھر یہ رؤساء جو بیٹھے تھے کبھی اس کے پاس کبھی اس کے پاس کبھی اس کے پاس, لیکن چونکہ لے جانے والا بھی ظالم تھا اور جو بیٹھے تھے وہ بھی اسی کی برادری کے ظالم تھے, کسی نے کوئی مدد نہیں کی. آپ اندازہ فرمائیں اس چیز کو بیٹی والا ہی سمجھ سکتا ہے کہ نگاہوں کے سامنے کوئی بیٹی اغوا کرے اور پھر
اسے مکمل یقین ہو کہ اس کی عصمت کو تار تار کیا جائے گا، باپ کے دل پہ کیا بیتی ہوگی۔ اس نے بہت ساری کوششیں کی، منتیں کی، سماجتیں کی، لیکن کوئی مدد کے لیے نہیں آیا۔ یہ اسلام سے پہلے، میرے آقا کی آمد سے پہلے تھا، جس کو قرآن مجید نے کہا کھلی گمراہی۔ کیا یہ ظلم نہیں؟ کیا یہ بے حیائی نہیں؟ کوئی بھی انکار، یہی ہے گمراہی جو پہلے تھی۔ یہ گمراہی ہے یا نہیں؟ ایک آدمی اپنا مال لایا مکے کے بازار میں، اور مکے والوں نے خرید لیا۔ خرید کر کے جب لانے والوں نے کہا لا قیمت، تو آنکھ دکھا کے کہا چپ چاپ چلا جا ورنہ خیر نہیں۔ جو بھی آیا اسی طرح لٹا گیا۔ کیا یہ گمراہی نہیں؟ اچھا، اونٹ چراتے تھے، اونٹ تالاب پہ اونٹ پلانے گئے، پہلے جو گیا اس نے ابھی اونٹ نہیں پلائے تھے، اور بعد میں ایک آیا اس نے اونٹ پلایا۔ پہلے جو بیٹھا تھا اس نے کہا بھائی باری میری تھی اور مجھ سے پہلے تو نے کیوں پلایا؟ بس اسی تو میں ہوا جھگڑا۔ بات دو کے بیچ میں تھی، دو سے دو گھروں میں پہنچی، دو گھروں سے دو قبیلے میں پہنچی، دو قبیلوں سے دو گاؤں میں پہنچی۔ بات صرف اونٹ کو پانی پلانے کی تھی، اور اسی بات میں ایک دو نہیں بلکہ سینکڑوں قتل ہو گئے۔ آج انہوں نے اس کے آدمی کو قتل کیا، کل انہوں نے اس کو قتل کیا۔ اسی کو قرآن نے کہا کھلی گمراہی۔ یہ کیا تھا؟ کھلی گمراہی۔ اور کھلی گمراہی کا صرف ایک میں یعنی مختصر عرض کر کے پھر آگے بڑھ رہا ہوں۔ یہ تین باتیں یاد رکھیں۔ عزت لٹ رہی ہے، کوئی مددگار نہیں، ظالم بیٹھے ہیں، کوئی مددگار نہیں، حیا بھی نہیں، شرم بھی نہیں، لوٹ مار یہ ہے کہ مال لے لیتے اور قیمت نہیں دیتے، اور حال یہ ہے کہ معمولی سی چیز بات میں جھگڑا ہو تو کچھ تو خون اور قتل کا سلسلہ چلے جو صدیوں تک چلتا رہے ایک معمولی سی بات پہ۔ یہ تین مدے ہیں جو میں نے عرض کیے، یاد رکھیں۔ اور چوتھی بات بھی آج عرض کرتا چلوں، اور یہ ہے تو بڑی طویل لیکن چونکہ بڑی مشہور ہے اس لیے میں اس کو بڑے اختصار سے عرض کروں گا۔ اور وہ بات یہ ہے کہ میرے آقا بیٹھے ہیں، اور یہ میں حدیث کی بات عرض کر رہا ہوں، حدیث پاک کی بات عرض کر رہا ہوں۔ مصطفیٰ بیٹھے ہیں، ایک صحابی تشریف لائے، ہاتھ بند کر کے عرض کرنے لگے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب میری ماں بھی آپ پہ قربان، میرا باپ بھی آپ پہ قربان، اگر اجازت ہو تو آپ کی تشریف آوری سے پہلے جو واقعات ہوئے تھے اور جو واقعہ اور جو مجھ پہ بیتی ہے آپ اجازت دیں تو آپ بیتی بیان کر دوں۔ میرے آقا نے فرمایا میرے دیوانے تجھے اجازت ہے بیان کر، تو اس نے بیان کیا کہ یا رسول اللہ میں جا رہا تھا سفر پہ، اور تجارت کے لیے جانے میں آنے میں مہینوں لگ جاتے تھے۔ ہم ملک شام، ملک یمن اونٹوں پہ جاتے تھے، آنے جانے میں مہینوں لگ جاتے تھے۔ میں لمبے سفر پہ نکلا تھا، جب جانے کا کہا تو میری بیوی نے کہا کہ شوہر جا تو رہے ہو لیکن میں امید سے ہوں، اب کیا کروں؟ تو اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ جب میری بیوی نے کہا میں امید سے ہوں تو میرے ایک تیور بدلے۔ میں نے کہا سن میں جا رہا ہوں، میرے آنے میں ہو سکتا ہے تاخیر ہو، لیکن اگر لڑکی پیدا ہو اسی وقت دفن کر دینا، یہ میرا حکم ہے، اور اگر لڑکا پیدا ہو تو خوشیاں منانا اور شیرینی بانٹنا۔ یہ حکم دے کے میں چلا گیا۔ اب یہ صحابی اپنی آپ بیتی بیان کر رہا ہے کہ میں سفر پہ جا رہا تھا، بیوی امید سے تھی، بیوی نے کہا کیا کروں؟ تو میں نے کہا لڑکی ہو تو دفن کر دینا، لڑکا ہو تو زندہ رکھنا۔ پھر کہتے ہیں یا رسول اللہ کئی مہینے گزر گئے، لوٹ کر کے میں واپس آیا، آتے ہی میں نے بیوی سے پوچھا کہ بتا کیا ہوا؟ تو بیوی نے حقیقت جو تھی وہ چھپا دی اور مجھے کہا کہ بیٹی ہوئی تھی اور میں نے اسے زندہ دفن کر دیا۔ بڑا خوش ہوا میں نے کہا کہ اچھا ہوا کہ لڑکی ہوئی اور میری بیوی نے دفن کر دیا۔ 2 دن گزرے، 4 دن گزرے، ایک دن میں اپنے آنگن میں بیٹھا تھا، اچانک دروازے سے ایک پھول جیسی مسکراتی ہوئی اور بڑی حسین و جمیل بچی میرے دروازے سے اندر آئی، اور میں نے جب دیکھا تو چونکہ میں انسان تھا مجھے پسند آئی، میں اٹھا، اسے اٹھا کر کے سینے سے لگایا، پیار کیا۔ تو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ جب میں نے ایسے کیا تو میری بیوی کو ایسے لگا
کہ اب اس کو اس بچی سے پیار ہو گیا ہے اور اب یہ اسے دفن نہیں کرے گا۔ تو میں نے جھجکتے کہا شوہر نامدار، جس بچی سے تو پیار کر رہا ہے یہ کسی اور کی نہیں، یہ بچی ہماری ہے۔ میں نے اسے دفن کرنے کی ہمت نہیں تھی، اتنی حسین تھی، پڑوسن کو دے دی تھی اور وہ پرورش کر رہی تھی۔ یہ بچی میری ہے، یہ بچی تیری ہے۔ اب یا رسول اللہ جب بیوی نے یہ کہا تو میری آنکھوں میں خون اتر آیا۔ میں نے لڑکی کا ہاتھ پکڑا، عورت آگے آئی تو اسے دھکا دیا، وہ گری زخمی ہوئی۔ میں بچی کو گھسیٹتے ہوئے لایا اور کنویں کے گڑھے پہ کنارے پہ کھڑے ہو کے، اور جب میں اسے دھکا دے رہا تھا تو اس نے کہا کہ اے میرے ابو ابو ابو، وہ پکارتی رہی۔ جب اس صحابی نے یہ کہا کہ لڑکی نے اس طرح مجھے آواز دی، اور صحابی نے کہا قسم رب کی مصطفیٰ کی آنکھیں بھر آئی، میرے نبی رونے لگے، صحابہ رونے لگے، اور میرے آقا نے فرمایا میرے صحابی، بچی نے جب یوں پکارا تب بھی تجھے ترس نہیں آیا، تب بھی تیرے دل میں رحم پیدا نہیں ہوا؟ تو صحابی نے تڑپ کر کے کہا یا رسول اللہ، قسم رب کی آپ کی آمد سے پہلے دل تو تھے لیکن محبت نہیں تھی، دل پتھر بن چکے تھے، دلوں میں محبت آئی، صدقہ یا رسول اللہ آپ کا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ کیا یہ گمراہی نہیں؟ اب یہ جو میں نے 4 باتیں عرض کی، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کیا یہ گمراہی نہیں؟ یہ گمراہی ہے۔ اور اسی گمراہی کے دور پہ جب انسانیت سسک رہی تھی، یوں بچیاں زندہ دفن ہو رہی تھی، اور یوں اسی طرح جب ظالم ظلم کر رہے تھے، اور جب پورا گناہوں کا اور جہالت کا دور دورہ تھا، تو ظاہر بات ہے اس سسکتی ہوئی انسانیت نے رب کی بارگاہ میں دعائیں مانگی ہوگی کہ مولا اور کوئی رحمت تو دے دے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ یہ تھی گمراہی۔ اور اسی گمراہی کے بعد اللہ اکبر، میرے آقا تشریف لائے اور رب نے فرمایا میں نے تم پہ احسان کیا۔ وہ احسان یہ تھا کہ یہ ساری کی ساری جو گمراہی تھی، یہ ساری گمراہی، یہ گمراہی تھی، یہ ایک حال تو سمجھ میں آیا نا، یہ گمراہی والا۔ اب میرے آقا تشریف لائے تو کیا ہوا؟ اب کیا ہوا؟ اس کو میں صرف 2-1 باتوں سے عرض کر رہا ہوں، غور سے سنیں، انشاءاللہ آسانی سے سمجھ میں آئے گا۔ یعنی پہلے حال یہ تھا جو آپ نے سنا، پھر میرے آقا آئے، رب نے فرمایا میں نے تم پہ احسان کیا، اور احسان نہیں تو یہ اور کیا ہے؟ انسان وہی ہے لیکن حال تو دیکھیں، انسان وہی ہے حال تو دیکھیں۔ وہ بے حیا، بے شرم، نہ بے حیائی کی کمی نہ بے شرمی کی کمی تھی، لیکن میرے آقا نے قرآن پڑھ کے سنایا اور نگاہ ڈال کر کے دلوں کو دھویا اور زنگ دور کیا، دل چمکنے لگے اور جسم بھی پاک اندر بھی پاک۔ قرآن پڑھا جا رہا ہے، نبی نواز رہے ہیں اور جماعت بن رہی ہے، فرشتے بھی عرض کر رہے ہیں، رشی کر رہے ہیں کہ زمین پہ ستارے پھیلے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ اور حال یوں بدلا۔ میں عرض کر دوں بے حیائی کا حال جو آپ نے سنا، اب ذرا دیکھ لیں میرے آقا کی آمد کے بعد حیا کا حال کیا ہوا۔ قبیلہ بنو طے یعنی حاتم طائی کا قبیلہ، حاتم طائی کا نام تو سنا نا، بڑا مشہور تھا، سخی تھا، عرب میں بڑا سخی تھا حاتم طائی۔ حاتم طائی کا قبیلہ جو تھا اس سے صحابہ نے جنگ کی اور جنگ کر کے جیتے، قبیلے والوں کو قیدی بنایا، قیدیوں میں عورتیں بھی تھی، مرد بھی تھے، اور یہ سارے قیدی لائے گئے مصطفیٰ کے دربار میں۔ میرے آقا نے ایک ایک کا تعارف، یہ کون یہ کون، اور جب حاتم طائی کی بیٹی آئی میرے آقا نے پوچھا یہ کون ہے، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ جو عرب کا بڑا زبردست سخی تھا جس کو حاتم طائی کہتے ہیں، یہ اس کی بیٹی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ہاں سخی تھا اور سخاوت میرے رب کو پسند ہے۔ فرمایا حاتم سخی تھا، سخاوت میرے رب کو پسند ہے، لہذا جو چیز رب کو پسند ہو اور وہ جس میں ہو میں اسے پسند نہ کروں یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ صحابہ میرا جی چاہتا ہے کہ حاتم کی سزا کے بدلے میں حاتم کی بیٹی کو رہا کر دیا جائے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ تو صحابہ نے کہا ماں باپ قربان یا رسول اللہ، جو آپ کی مرضی۔ اب حاتم کی بیٹی رہا ہوئی، باقی سب قید میں ہیں، اور حاتم طائی کا گاؤں دور تھا،
اب یہ اکیلی رہا ہوئی ہے، اس کو اپنے گھر کون پہنچائے؟ باقی تو قیدی ہیں اور دوسرے صحابہ ہیں، پہنچائے کون؟ اللہ اکبر! غور سے سنیں میرے، اور حدیث پاک عرض کر رہا ہوں، یہ سب واقعات مستند ہیں۔ میرے آقا نے جو صحابہ بیٹھے تھے ان پہ نگاہ کرم ڈالی، فرمایا میرے دیوانوں، تم میں ہے کوئی ایسا جو مجھے دو ضمانتیں دے، ایک اس لڑکی کی جان کی حفاظت اور دوسری اس کی عفت اور عزت کی حفاظت، یہ دو حفاظتوں کا جو ذمہ دے وہ اٹھے اور اس لڑکی کو اس کے گھر پہنچا دے۔ اب اس میں ضرورت کس چیز کی تھی؟ آپ اندازہ فرمائیں، اندازہ تو کریں کہاں وہ حال تھا کہ حرم سے بچیوں کو اغوا کیا جا رہا تھا، اللہ کے گھر سے بچیوں کو چھینا جا رہا تھا۔ یہ حال پہلے تھا اور اب حال یہ ہوا۔ میرے آقا نے فرمایا ہے کوئی؟ اللہ اکبر! وہاں بڑی عمر کے صحابی بیٹھے تھے، لیکن قربان جاؤں میرے آقا تیرے تزکیے اور تیری نگاہ کرم پہ کوئی بوڑھا اٹھے، اس سے پہلے دو نوجوان اٹھے اور ہاتھ باندھ کے کہنے لگے یا رسول اللہ، ہم ذمہ لیتے ہیں کہ اسے حفاظت سے گھر پہنچا دیں گے۔ چڑھتی جوانی انہوں نے کہا ہم پہنچائیں گے۔ اب اندازہ فرمائیں، آنکھیں تو وہی تھی جو پہلے حیا سے خالی تھی، اب یہاں ضرورت حیا کی تھی۔ وہ ظالم ڈرتے تھے جو حرم سے اغوا کر رہے تھے، اب جسم پہ اپنی خواہشات پہ کنٹرول کی ضرورت تھی۔ بوڑھا نہیں، جوان اٹھے تھے، لیکن میرے آقا کو اپنے غلاموں پہ بھروسہ کتنا تھا؟ فرمایا جاؤ، نوجوان ہیں اور وہ عورت ہے، اسے اس کے گھر پہنچانا ذمہ دے دیا ہے۔ آگے سنیں، اب یہ شہر مکہ سے نکلے، وہ عورت ایک اونٹ پہ سوار ہے، یہ دو صحابی نوجوان دوسرے پہ سوار ہیں، اور عرب کا وہ ریگستانی علاقہ اور وہاں کی ہوائیں بھی بڑی مشہور ہیں، اور ہوا چلتی نہیں، اور جب چلے تو پھر حال خراب ہو جائے۔ تیز ہوا پڑی، شہر سے دور نکلے ہیں، ہوا تیز ہوتی گئی، لڑکی کا اونٹ آگے ہے، صحابیوں کا اونٹ پیچھے ہے، اور وہ اس لیے تھا تاکہ وہ لڑکی راستہ دکھائے، کیونکہ یہ انجان تھے اور وہ راستہ بتاتی رہے، یہ حفاظت کرتے رہے۔ اب یہ جب شہر سے نکلا یہ قافلہ، اچانک ہوا تیز ہوئی، اس کے جسم پہ کپڑے تھے، جسم پورا چھپا ہوا تھا، لیکن ہوا جیسے جیسے تیز ہوئی، اس لڑکی کے جسم سے ہوا کے جھونکوں سے کپڑا کبھی ادھر کبھی ادھر، جو جسم کا حصہ دیکھنا جائز نہیں، اب وہ حصہ تھوڑا تھوڑا سا کھلنے لگا۔ نوجوانوں کو فوراً یہ خیال پیدا ہوا کہ ہم نے نبی سے وعدہ کیا ہے کہ اس کی عزت کی حفاظت کریں گے۔ ہوا اگر تیز ہوئی اور ہوا کے جھونکے سے کپڑا ہٹ گیا اور ہماری نظر اس کے جسم پہ پڑی تو واپس پہنچیں گے، نبی دیکھ رہے ہیں، جواب کیا دیں گے؟ یہ میں نے بڑے زور سے جملہ بولا، لیکن جملہ قابل غور ہے۔ آج اس آنکھ پہ کوئی پابندی نہیں ہے، اور یہ ساری تباہی جو ہے یہ اسی کا نتیجہ ہے، کیونکہ گناہوں کی ابتدا دیکھنے سے ہی ہوتی ہے، اور اس کے بعد یہ معاملہ پڑتا ہے کوئی، یعنی اس طرح اپنی نگاہوں پہ شرم و حیا کا پہرا بٹھانے والا، جیسے مصطفیٰ کے غلام نے بٹھایا تھا۔ یہ میرے نبی کے آنے کے بعد کی بات ہے، پہلے وہ آنکھیں بے حیا تھی، اب حیا کا عالم یہ ہے کہ ہوا سے بھی کپڑا اڑائے تو جسم نظر نہ آئے۔ انہوں نے کہا بہن رک جا، اور جب وہ رکی تو انہوں نے کہا پیچھے چل، پیچھے چل، اور پیچھے چل کے راستہ بتا۔ تو سوچنے لگے پیچھے اگر کپڑا اڑا بھی تو ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ لڑکی سے بھی کہا گیا کہ ہم نے تجھے پیچھے اس لیے کیا ہے کہ ہم نے نبی سے عہد کیا ہے کہ ہم تیری حفاظت کریں گے، وہ ہم تجھے نہیں دیکھ سکتے کیونکہ جائز ہی نہیں ہے، جسم سے کپڑا اگر نظر پڑ جائے تو پھر یہ نظر اس پیشانی میں رکھنے کے قابل نہیں، نکال کے کپڑوں کو پھینک دینے کے قابل ہے۔ مومن کی نظر اس جگہ پہ پڑے جس کو رب نے حرام کیا ہے، تو وہ نظر مومن کی پیشانی میں نہیں، قدموں کے نیچے ہونی چاہیے۔ یہ پیغام مصطفیٰ کے غلاموں کا ہے۔ خیر، اب یہ لڑکی چلی آگے اور یہ پیچھے پہنچ گئے، اور گاؤں والوں کو جب پتا چلا کہ سردار کی بیٹی آ رہی ہے، سارا گاؤں نکلا استقبال کرنے کے لیے۔ گاؤں سے باہر جب پہنچے تو لڑکی سے کہنے لگے، انہوں نے جو سوال کیے تھے بڑے طویل سوال ہیں، بڑے طویل جواب ہیں، انہوں نے کہا کہ حاتم
की बेटी, अरे सरदार की बेटी, तू मोहम्मद के शहर से आ रही है, मोहम्मद की बातें हमने सुनी हैं, कोई जादूगर कहता है, कोई क्या कहता है, कोई नबी कहता है, हमने मोहम्मद देखा नहीं, तू जरा बता दे मोहम्मद कैसे हैं। उन्होंने कहा चाहे सरदार की बेटी, मदीने के शहर के किस्से हमने सुने हैं, गलियों की बहारों की बातें सुनी हैं, फरिश्तों की आमद की बातें सुनी हैं, मदीना तूने देखा है, हमने नहीं देखा, जरा दिखा बता दे मदीना कैसा है। और फिर सहाबा की जान सारी के किस्से सुने हैं कि वो नबी के कदमों पे जान निछावर कर देते हैं, नबी जो फरमाते हैं वही करते हैं, उन सहाबा की बात बता दे। उस लड़की ने कहा कि सब बताऊंगी, लेकिन अगर तुम मुझे सरदार की बेटी मान रहे हो तो जरा मुझसे अहद करो, पहले उस नबी का कलमा पढ़ो, फिर मोहम्मद की शान बयान करो। सुभान अल्लाह बेशक। उसने कहा पहले उनका कलमा पढ़ो। तो लोगों ने कहा देखो नबी का जादू इस पे भी चल गया। उन्होंने कहा नबी ने, मोहम्मद ने इस पे भी जादू कर दिया, ये तो हमें भी। तो उसने कहा कसम रब की, मोहम्मद ने जादू नहीं किया है, मैंने कलमा क्यों पढ़ा उसकी वजह सुन लो। मैं अपने घर में अपनी माँ के पास मेरी इज्जत इतनी महफूज नहीं थी जितनी बयाबान में मोहम्मद के दीवानों के बीच में मेरी इज्जत सलामत। सुभान अल्लाह बेशक। उसने कहा मैंने जो इनकी आंखों में हया देखा, इनकी आंखों में जो शर्म और इनके अंदर जो मैंने परहेजगारी, तकवा और नबी की फरमान बरदारी देखी, तो मेरे जहन ने मुझे झंझोड़ा और उस जहन ने ये सवाल किया कि जिन गुलामों की आंख में शर्म और हया का आलम ये है, तो उस नबी के शर्म और हया का आलम क्या होगा। मैंने कलमा पढ़ लिया है। पहले वो आंखें बेहया बेशर्म थी, और जब मेरे आका तशरीफ लाए तो शर्म ऐसा कि जिस शर्म को देख के दुनिया कलमा पढ़े। बेटी पर भी रहम नहीं आ रहा था ना, यूं ये पहले ये पहले का हाल था, बेटी को जिंदा दफन कर रहे थे, ये हाल पहले था। और ये तो बड़ी मशहूर बात है, और हदीसों के किस्से आपने भी बार हाथ सुने होंगे कि मेरे आका की आमद से पहले अरब में हाल क्या, अरब क्या, पूरी दुनिया का हाल यही था। ये जो औरतें चिता में जलती थी, क्या लड़कियां नहीं थी, कोई जिंदा दफन कर रहा था और कोई जिंदा जला रहा था। ये तो सदका मुस्तफा का है कि औरत को लड़की को कंधे पे बिठाया और बेवा से शादी करके बता दिया कि मोहम्मद ही है जो इंसानियत को उरूज पे ले जा सकता है। बेशक सुभान अल्लाह। जरा सा भी रहम नहीं था, किसी पे कोई मेहरबानी नहीं, जरा भी नहीं। फारूक आजम का दौर है, ईरान फतह हो रहा है, कुछ हिस्सा फतह हुआ था और सहाबा का ये कानून था और इस्लाम का, फारूक आजम का ये दस्तूर था। यही दस्तूर मदीना है। दस्तूर ये था कि इस्लाम, मुसलमान जिस इलाके को फतह करें आगे न बढ़े, पहले इलाके वालों को दीन सिखाएं, जो फतह हुए हैं उन्हें दीन सिखाएं, और जब वो पूरा दीन सीख लें तो आगे बढ़े। दीन और फिर दीन को सिखा लिया तो, और हजरत सिपह सालार साद बिन अबी वक़ास जर्नल, दौर फारूक आजम का, ईरान फतह हो रहा है, उस वक्त की महासत्ता साद बिन अबी वक़ास ने ईरान का कुछ हिस्सा फतह किया, और फिर जब तालीम भी हो गई, लोग दीन सीख चुके, तो आपने ऐलान किया अब आगे चलो। जाहिर बात है उस वक्त खेमे साथ में होते थे, खेमे लगा के रहते थे, खाना भी उसी में, पीना भी उसी में, आराम भी उसी में, खेमे लगे रहते थे। और खेमा ना समझे तो इसको कहते हैं क्या, तंबू। खेमे से सब समझ लेते हैं, कौन नहीं समझता। आज तो आदमी हर जबान को समझ लेता है, और नहीं समझता तो ये मोबाइल कैसे चलाता, ये सब समझते हैं तब तो। यानी खेमे, हज़रत साद ने फरमाया कि चलो आगे खेमे उखाड़ो। साहबा खेमे उखाड़ने गए, एक टुकड़ी का सिपह सालार जो था कमांडर,
وہ جب خیمے میں پہنچا تھا اکھاڑا خیمہ، اچانک نظر پڑی خیمے کے ایک کونے میں گھونسلہ، گھونسلے میں کبوتری بیٹھی ہے، اور آپ قریب گئے تو دیکھا کبوتری کے نیچے انڈے ہیں۔ اب یہ وہیں کھڑے ہیں اور غور کر رہے ہیں کہ سردار کا حکم ہے خیمے کو اکھاڑنے کا، خیمہ اکھاڑوں گا تو یہ گھونسلہ گرے گا، گھونسلہ گرے گا تو انڈے ٹوٹیں گے، انڈے پھوٹیں گے تو اس کبوتری کا دل ٹوٹے گا۔ اب کروں تو کیا کروں؟ اندازہ فرمائیں کہاں اپنے جگر کے ٹکڑے بچی پہ مہربانی نہیں آ رہی تھی، اور کہاں پرندوں کو دیکھ کر کے دل مہربانی کا سمندر بن گیا۔ وہ پہلے کا حال تھا اور یہ بعد کا حال ہے، اور پہلے گمراہی تھی اور پھر نبی نے تزکیہ فرما کے اور اس مقام پہ پہنچایا۔ بے شک سبحان اللہ۔ تو یہ کماندار آیا حضرت سعد کے پاس، کہنے لگا کریں کیا؟ تو آپ نے پوچھا ہوا کیا؟ کہا خیمے میں کونے میں کبوتری نے انڈے دیے ہیں، خیمہ اکھاڑیں گے تو گریں گے، اور دوسرا خیمہ ہے نہیں، اور ایسے انتظام بھی نہیں تھے کہ خیمہ آسانی سے مل جائے، اور سردی ہے گرمی ہے، رہیں گے کہاں؟ دوسرا خیمہ بھی نہیں ملے گا، اور میری جتنی بھی یہ فوج کی ٹکڑی ہے بڑی پریشان ہوگی، کروں کیا؟ اب خیمہ اکھاڑتا ہوں تو انڈے گرتے ہیں، کبوتری کو تکلیف ہوتی ہے، اور نہیں تو خیمہ چھوڑنا پڑتا، ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ اب جو آپ حکم فرما دیں۔ ساتھ کی آنکھ میں آنسو آ گئے، فرمایا کہ میرے کماندار میرے نبی رحمت للعالمین ہیں، مصطفیٰ نے فرمایا کہ میرا غلام کسی پرندے کا بھی دل نہ دکھائے۔ بے شک میرا غلام کسی پرندے کا بھی دل نہ دکھائے۔ پرندہ تو کیا، پھر جب میرے آقا نے حکم دیا تو ان دیوانوں نے کسی جاندار کا دل نہیں دکھویا۔ حدیثوں میں آیا ہے اور یہ تاریخ سے ثابت ہے، صحابہ جا رہے ہیں، اللہ اکبر، مقدس جماعت جا رہی ہے، نوری جماعت جا رہی ہے، رشد و ہدایت کے تارے جا رہے ہیں، اور یہ کس انداز سے جا رہے ہیں؟ ایک صحابی نے ایڑی اٹھا لی، پنجہ رکھ کے چل رہے، ایڑی اٹھا لی، تو دوسرے نے کہا بھائی موت آئی کیا؟ ایڑی کیوں اٹھائی؟ موت آئی ہے یا کوئی کانٹا چبھا ہے؟ اس نے کہا نہیں، موت ووت نہیں آئی، نہ کانٹا چبھا، اچانک نظر پڑی تو ایڑی پر چیونٹی چمٹ گئی ہے، اب اگر ایڑی رکھوں گا تو چیونٹی مر جائے گی۔ کہیں بچی کو دفن کر رہے ہیں کچھ بھی نہیں، اور کہیں چیونٹی پر بھی رحم آ رہا ہے۔ وہ حال پہلے تھا، اور یہ مہربانی، یہ شرم، یہ حیا، یہ تقویٰ، یہ پرہیزگاری، یہ سب آئی میرے آقا کی آمد سے پہلے۔ یہ دو سین تھے، دو صورتیں تھی، دو تصویریں تھی، دو حال تھے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیے۔ اب آپ یہاں سے اٹھیں، بستر پہ جا کے سوئیں تو ذرا اس کو یاد کر کے اور پھر اپنا حال دیکھیں، ماحول دیکھیں، معاشرہ دیکھیں، قوم دیکھیں، مومن دیکھیں، مسلمان دیکھیں، ان کو دیکھیں، ان کو دیکھیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کے اندر بھی وہی پہلے والا حال آ چکا ہے، بعد والا حال نظر نہیں آتا۔ اگر پہلے والا حال ہے تو افسوس ہمارے حال پہ ہے، ہم نے قدر نہیں کی اس احسان کی جو رب نے ہم پہ احسان کیا۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔